28 جون 1914 ایک شہزادہ، ایک غلطی اور ایک بھیانک جنگ جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ صرف ایک غلط موڑ نے 4 کروڑ لوگوں کی جان لے لی۔ یہ ہے ورلڈ وار 1 کی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ دن تھا 28 جون 1914 کا، جب ایسٹرو ہنگیرین امپائر کا شہزادہ اپنی بیوی کے ہمراہ بوسنیا کی عوام کو ہاتھ ہلاتے ہوئے سلام کر رہا تھا کہ ان کے ڈرائیور نے ایک غلط موڑ لیا۔ اس غلط موڑ نے نہ صرف 4 کروڑ لوگوں کی جان لے لی بلکہ اربوں ڈالرز بھی جنگ کی نذر کر دیے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے یہ غلط موڑ ہسٹری کا سب سے بڑا رانگ ٹرن بن گیا۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں دنیا آج سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ رشین امپائر، عثمان امپائر اور ایسٹرو ہنگیرین امپائر جیسی بڑی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ کنٹری تھی بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا، جہاں سے اس سارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے۔ بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر نے 1908 میں قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے سارے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بوسنیا میں اکثر سلیوک لوگ رہتے تھے اور بوسنیا کے ہمسایہ ملک سربیا میں بھی کافی سلیوک لوگ تھے۔ اس وجہ سے دونوں ملکوں کے لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی، لیکن سربیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ نہیں تھا۔ اب ان دونوں ملکوں کے لوگ ایک جیسے تھے، لیکن ان دونوں پر الگ الگ ریاستیں حکومت کر رہی تھیں۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر چاہتی تھی کہ سربیا پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنی امپائر کا حصہ بنا لے۔ اس سے بوسنیا سمیت سربیا بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور یہاں کے لوگوں میں بھی دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں کے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سلیوک لوگوں میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے اس پلان کو لے کر کافی غم اور غصہ تھا۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر شاید سربیا پر حملہ کر بھی لیتے، لیکن ان کو رشیا کا ڈر تھا، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر اس ریجن میں گرو کرے۔ اس لیے رشیا سے لڑنے کے لیے آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جرمنی کو ساتھ ملا کر اپنا بیک اپ بنا لیا اور رشیا نے فرانس کے ساتھ مل کر الائنس بنا لی۔ ادھر سربیا اور بوسنیا نے نیشنلسٹ سے آہستہ آہستہ اپنی آزادی کے لیے آرگنائزیشنز بنانا شروع کر دیں۔ پہلے تو ان آرگنائزیشنز کا مقصد صرف آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف پروٹیسٹ کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز میں تبدیل ہو گئیں اور خون ریزی پر اتر آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بلیک ہینڈ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، جس کا مقصد گریٹر سربیا یا یوگوسلاویا بنانا تھا۔ اس تنظیم کا ماننا تھا کہ مقصد کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو گرا دیا جائے گا، خواہ کسی کی جان کیوں نہ لینی پڑے۔ اسی دور میں 19 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام گیوریلو پرنسپ تھا۔ وہ ہمیشہ سے آزاد ملک یوگوسلاویا کا خواب دیکھتا تھا۔ اس نے بھی بلیک ہینڈ آرگنائزیشنز کو جوائن کیا اور اب یہ سارے بلیک ہینڈ کے ممبرز دن رات کام کرنے لگے تاکہ کسی طرح آسٹرو ہنگیرین امپائر سے بدلہ لیا جائے اور ان سے جان چھڑائی جائے۔ 1914 میں ان کو خبر ملی کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کا شہزادہ آرچ ڈیوک بوسنیا وزٹ کرنے والا ہے۔ یہ وہی شہزادہ تھا جس نے عنقریب کنگ بن جانا تھا اور سربیا پر قبضہ کرنے کا سارا پلان بھی اسی کا بنایا ہوا تھا۔ بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کے ممبرز کو کسی بھی صورت اس پرنس کو کنگ بننے سے روکنا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی بلیک ہینڈ کے ممبرز نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک خطرناک پلان تیار کیا۔ آرچ ڈیوک کے وزٹ والے دن اس کے روٹ کا پتہ لگایا گیا۔ اسی دوران انہیں یہ خبر بھی ملی کہ شہزادہ سٹی ہال میں
ایک نئے میوزیم کا افتتاح کرنے والا ہے۔ بلیک ہینڈ کے ممبرز نے پلان بنایا کہ ان کے 3 لوگ مختلف مقامات پر لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پرنس کی گاڑی جس ممبر کے پاس سے بھی گزرے گی وہ پہلے گرینیڈ پھینکے گا اور پھر سائنائڈ پل یعنی کہ جان لینے والی دوائی کھا کر پاس موجود دریا میں چھلانگ لگا دے گا۔ اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ پرنس کو مارنے کے بعد مرنے والا بھی مر جائے۔ اگر سائنائڈ پل نے کام نہ بھی کیا تو دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے موت پکی تھی۔ ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا تھا تاکہ بلیک ہینڈ کے سیکرٹس کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جہاں بلیک ہینڈ کے ممبرز یہ سارا پلان بنا رہے تھے، وہیں گیوریلو پرنسپ جس میں بچپن سے ہی آزادی کا جنون تھا اپنا الگ پلان تیار کر رکھا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اس پلان کو انجام دینا تھا اور وہ تھا 28 جون 1914 کا۔ لیکن پلان بنانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل۔ بلیک ہینڈ کے ممبرز کو جو یہ کام کرنے جا رہے تھے پہلے ایسے کسی کام کا تجربہ نہیں تھا۔ جب پرنس اور اس کی بیوی کا قافلہ عوام کے سامنے سے گزرا تو پہلا آدمی ڈر کے مارے گرینیڈ پھینک ہی نہیں سکا۔ جب گاڑی دوسرے آدمی کے پاس گزری تو وہ بھی کانپنے لگا اور جتنی دیر میں وہ سوچ رہا تھا گاڑی گزر چکی۔ اب ساری ذمہ داری تیسرے آدمی پر تھی۔ جب پرنس کی گاڑی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے جلدی سے بم پھینکا لیکن اس کا نشانہ غلط ہو گیا۔ گرینیڈ پرنس کی گاڑی کے بجائے پچھلی گاڑی سے کچھ دور جا گیا، جس سے کراؤڈ میں موجود 20 لوگ زخمی ہوئے، لیکن پرنس سمیت جان کسی کی بھی نہیں گئی۔ اس کام کے بعد اس نے جلدی سے اپنی سائنائڈ پل تو کھا لی، لیکن ایکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکی۔ پھر پلان کے مطابق اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ دریا کا پانی اس دن بہت کم تھا۔ پولیس نے جلدی سے اس کو گرفتار کیا اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب گیوریلو پرنسپ نے اپنے بنائے ہوئے پلان پر کام کرنا سٹارٹ کیا۔ بم پھٹنے کے بعد پرنس اور اس کی بیوی کو فوراً سیکیورٹی میں لے لیا گیا اور محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا۔ جب پرنس کو بتایا گیا کہ بم پھٹنے کی وجہ سے 20 لوگ زخمی ہوئے تو پرنس نے فوراً اپنا اسکیڈول چینج کر کے میوزیم کی بجائے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تاکہ زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی جا سکے۔ لیکن اسکیڈول اور روٹ چینج ہونے کی اطلاع پرنس کے ڈرائیور کو نہیں دی گئی۔ پرنس پھر سے اپنی گاڑی میں اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف گیوریلو پرنسپ میوزیم جانے والے روڈ پر کھڑا پرنس کا انتظار کر رہا تھا کہ حملہ کر سکے۔ اتنے میں پرنس کی گاڑی میوزیم جانے کے لیے ٹرن کرتی ہے۔ ڈرائیور جو پرنس کے ہاسپٹل جانے کے پلان سے بے خبر تھا گاڑی کو میوزیم کی طرف موڑتا ہے، اسی موڑ پر جہاں گیوریلو پرنسپ کھڑا تھا۔ اسٹاف نے ڈرائیور کو فوراً اسکیڈول کے بارے میں بتایا اور گاڑی کو ٹرن کر کے ہاسپٹل کی طرف لے جانے کو کہا۔ ریورس کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار سلو ہو گئی اور یہ گیوریلو پرنسپ کے لیے ایک بڑا موقع تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور گاڑی پر فائر کر دی۔ پرنس آرچ ڈیوک اور اس کی بیوی موقع پر مر گئے۔ اس واقعے سے آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بادشاہ شدید غصے میں آ گئے اور سربیا پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف سربیا کے سپورٹر رشیا نے یہ سمجھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے سربیا کے ساتھ مل کر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ادھر جرمن امپائر جو پہلے سے ہی آسٹرو ہنگیرین امپائر کی سپورٹ کر رہا تھا رشیا کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس جو پہلے نیوٹرل تھا نے رشیا کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کر دیا۔ عثمان امپائر کو کمزور کرنے میں رشیا اور فرانس کا ایک بڑا ہاتھ تھا، اسی لیے وہ جرمنی کی سپورٹ میں اپنے ہتھیار نکال لے۔ یونائٹڈ کنگڈم جس نے فرانس کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ میں عثمان امپائر کو کمزور کرنے کی سازش کی تھی، فرانس کے ساتھ جا ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ میں جاپان اور USA کی بھی انٹری ہوتی ہے اور صرف ایک رانگ ٹرن
वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बन जाता है। होने को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन शायद उस दिन अगर ये रॉन्ग टर्न ना लिया गया होता तो आर्च ड्यूक की मौत ना होती और शायद वर्ल्ड वॉर 1 भी ना हुई होती, जिसमें 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और अरबों डॉलर जंग की नज़र हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।